آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عاشق، عاشق کون ہوتا ہے؟ جو کسی سے عشق کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. اور جو پیری مریدی میں ہوتا ہے اس میں پیر محبوب ہوتا ہے اور مرید محب ہوتا ہے. اگر مرید کو پیر میں نقص نظر آئے تو مرید نہیں ہوتا. اگر مرید کو پیر میں نقص نظر آئے تو مرید نہیں ہوتا. یا یہ سمجھیں کہ اگر مرید کو پیر میں نقص نظر آئے تو محب نہیں ہوتا. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس میں نقص نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. اور محبت کی نگاہ یہ کہتی ہے کہ بھئی تم نے اس میں نقص نہیں نکالا. اور ہمارے طریقے میں سارا کچھ ہی محبت پیر میں ہے. سارا کچھ ہی محبت پیر میں ہے. محبت پیر ہوگی تو آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، یعنی جو پیر کر رہا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ پیر جو کر رہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوڑنا ہے، چلنا ہے. تو اس لیے ہمارے سلسلے عالیہ میں محبت پیر ہے. محبت پیر ہر بیماری کا علاج. محبت پیر ہر بیماری کا علاج. کیونکہ محبت پیر میں مثلا میرے ساتھ آپ چلتے رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان بڑے سے بڑا مسئلے کا حل کیسے نکالتا ہے، یا فیصلہ کیسے کرتا ہے، معاملات کو کیسے سنبھالتا ہے. وہی جو محبت پیر ہے نا، وہ فیصلہ کرنا سکھاتی، مینجمنٹ کرنا سکھاتی کہ اگر یہ کر سکتا تو ہم کیسے کریں، کس طریقے سے کریں. محبت پیر خود اندر کی صفائی کر دے، تزکیہ نفس کر دے. تو محبت پیر ہوگی تو وہ خود ہی انسان کی صفائی کر دے گی. میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس تو میں نے ایک خواب بیان کیا. میں نے کہا صحیح جیسے ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں نا، مجھے کسی نے خواب میں یہاں پر بھی انگل لگائی، یہاں پر بھی ذکر کرو. تو آپ نے شاید میں ہاں تم ادھر بھی کر لیا کرو. پھر میرے دماغ میں خیال، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جیب میں، تو میں نے کہا صحیح جب آپ نے ادھر ذکر کرنے کا بتایا تھا تو انگل لگائی تھی کہ یہاں پر ذکر کرنا ہے، لیکن جب آپ نے ادھر ذکر کرنے کا فرمایا تو یہاں انگل نہیں لگائی. میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ نے ارشاد میں یہ پیر کی مرضی ہے، انگل لگائے نہ لگائے. اگر پیر چاہے تو ایک دن میں سارے اسباق پورے کروا دے. اگر پیر چاہے تو ایک دن میں سارے سبق پورے کروا دے، کیونکہ پیر ہے. اگر پیر چاہے تو اسے پیر کو سمجھ ہے کہ یہ مرید کس قابلیت کا ہے، تو اسی قابلیت کے مطابق اسے کام دے گا. جیسے میں نے کل سمجھایا تھا کہ پاکستان میں آپ کے پاس ڈگری ہے، لیکن آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو کہیں گے رشوت دو، سفارش دو. ڈگری آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے محنت سے ڈگری حاصل کر لی ہے، لیکن آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو کتنے جاب لیس ہیں پاکستان میں، کتنے جاب لیس ہیں. لیکن روحانی معاملے میں، اللہ کے معاملے میں الٹ ہے. جیسے ہی آپ نے اپنی قابلیت بڑھائی، آپ نے ڈگری لی، آپ کو جاب مل جائے گی، وہاں پر جاب مل جائے گی. کیونکہ جیسے ہی بندہ اوپر کو آتا ہے تو درجہ کس نے دینا ہے؟ کریم. ایسا تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ آپ کو کسی لمحے کسی وقت میں وہ ثواب ہی نہ دے. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس ہر عمل کے صدقے میں اللہ کریم اچھا دیتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں دیتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قابلیت پیدا کرنی. اگر ڈگری ہمارے ہاتھ میں آ جائے، قابلیت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم قبول ہیں. اور یہ عمل چھوڑنے والا نہیں.
جیسے بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا، مایوس ہونا مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتا کہ بھائی میں نہیں چل سکتا. تمہیں کس نے کہا کہ تم چل سکتے ہو؟ تمہیں چلایا جائے گا. تم چل تو سکتے ہی نہیں، تمہیں چلایا جائے گا. تم قدم اٹھاؤ گے تو آگے رستہ دیا جائے گا، رک جاؤ گے اسے کوئی، اس ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہ پکی بات ہے، اللہ کریم ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کریم سے محبت نہیں کرتے. بندہ کہے نا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ کرے تو بتا کیا کرتا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ سب ماؤں سے زیادہ اللہ کریم ہم سے محبت کرتا ہے. سب ماؤں سے زیادہ اللہ کریم ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کریم ہے، غفار ہے، سارے اس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ 99 رحم کے جو مادہ ہے نا اللہ کے پاس ہے، 1% اس دنیا کو دیا گیا. اور یہ چڑیا بھی جو اپنے بچوں سے محبت کرے، شیرنی اپنے بچوں سے محبت کرے، انسان اپنے بچوں سے محبت کو 1% کی وجہ سے، جو اللہ نے ہمارے اندر وہ مادہ رکھا ہے ہر ایک کے اندر. تو اللہ کے پاس کتنا ہوگا؟ اس لیے ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے دیے سے ہی کچھ دیتے ہیں. جیسے آپ کے پاس مال ہے تو زکات لگے گی نا، تو دیا کس کا؟ اللہ کریم کا. اللہ کے دیے سے ہی دے رہے ہیں، ہم نہیں کچھ کرتے، کرنے والا وہی ہے. اور شوق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے لے، اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے لے. تو اس لیے محبت پیر ہر بیماری کا علاج. وہاں عقل چلتی نہیں، عقل کا کام وہاں نہیں ہوتا. عشق میں یہ کہا جائے عقل کا کام ہوتا ہے کہ عقل نے قبول کر لیا اس بندے کو تو عشق ہو گیا. ایسا نہیں کہ عقل ماند، عقل نہیں ہے تو عقل کے بغیر چلیں گے کیسے؟ عقل کے بغیر تو شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. عاشق عقل کو ساتھ رکھتا ہے، عاشق عقل کو ساتھ رکھتا ہے اور علم کے ساتھ عقل کو رکھ کر عشق کرتا ہے. عشق علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. علم ہے تو عشق ہے، علم نہیں ہے تو عشق جو ہے فضول ہو جائے گا. اس لیے آپ کے پاس ڈگری ہے، قابلیت ہے، آپ کو نوکری مل گئی. جیسے ہمارے پیر مشرف فرمایا محمد رضوان دین کا کام کرنا، ٹھیک ہے. میرے دل میں تھا کرنا کیسے، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کس قابل ہیں. بس میں یہ چھوٹا سا مرکز بنا کر بیٹھا ہوں، تو یہ بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر دعا کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا جا نا مرکز چاہیے. میں مسجداں تو بڑا بیزار، اسے تبلیغ نہیں ہوتی، تو میں اپنا اڈا چاہنا جتنے میں اپنا معافی ضمیر کھل کے بیان کرتا تو دے دیا گیا. اب اگر کوئی کہے کہ میں نے کسی کو کہنا تبلیغ کرو، اگر وہ چاہے گا تو اسے خود اپنا مرکز مل جائے گا. جیسے مجھے مل گیا تو اسے بھی مل جائے گا. اسے بھی تو قابل ہونا چاہیے نا، جب قابل ہوگا تو قبول ہو جائے گا، مل جائے گا. اگر وہ کہے میرے پتر نے کام کرنا کو نہیں، حالے تک تو نظر نہیں آتا کہ وہ کام کرے گا. وہ نہیں بیٹے، مزاج کا پتہ ہوتا ہے نا. ہم لوگ امیدیں، وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، میں نہیں یہ کہتا نمازی ہے، لیکن جو کام کرنا ہوتا ہے نا وہ عقل ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ عقل ہی کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے میرے جیسا نہیں بننا کہ آپ کہیں جی ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ مجھے کاپی کریں، بلکہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق بننا ہے. آپ نے پہلے اپنی صلاحیت کو سمجھنا ہے کہ میں کس قابل ہوں. بس جب آپ اپنی صلاحیت کو سمجھیں گے نا تو پھر کھیل کھیلیں گے. جیسے پنجابی کہا جوا کھیڈو گے، دال آنے کی کوشش کرو گے کہ یار دال لگ جیسے، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ دال لگاتے ہیں کہ یار کام کرنے کے لیے دال لگا دو، ہو سکتا ہے کام بن جائے، ٹھیک ہے. تو یہ نیکیوں کو بھی دال لگانے پڑتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار فرض کریں یہ کام کرتا ہوں، کچھ نہ ملے، کہتے جان دے، نہ بھی ملے گا تو کہڑی گل ہے، کر کے دیکھنے حرج کی ہے. اکیلا بندہ بہت گڈ ہے، اکیلے کو چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. جو وہ کہتے ہیں پیر بن جائے نا، وہ سارے نے انج کر کے پھڑیا ہوتا ہے، وہ چلنے ذرا مشکل ہوتی ہے، وہ سارے کھچ رہے ہوتے ہیں، تو ان طاقت لا کے نکلنا پہنتا ہے کہ پا ٹھہر جو تہاڈے جوگا بھی میں نہیں ہے، تو میں تہاڈے جوگا، میں کسی اور جوگا، چھڈو پرا.
تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے عاشق تو بھی جسم کو جو کہ بمنزلہ گائے کے ہے مجاہدات کے ذریعے فنا کر دے تو تمہاری نظریں روحیں جو اس کے ذریعے غیر محسوس ہیں زندہ ہو جائیں گی۔ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں جو کچھ ہے نا باطن میں اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، باطن میں اندر میں اس سے زیادہ معاملات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو زندہ کرو، اپنے احساس کو زندہ کرو، ٹھیک ہے، اپنے عقل سے اپنے علم سے جو غیب ہے نا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ تمہیں غیب سے کیا نظر آتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضور نے ارشاد میں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک مجھے دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ ایک حق تو کا مطلب انہوں نے لیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، ایک حق یہ ایک بات ہے، ایک بات حق کی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا بالکل مجھے ہی دیکھا، دونوں چیزیں، کیونکہ اللہ کریم جو ہے اس کی تو شکل ہے نہیں نا، اللہ کریم کی شکل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آپ کو خواب نظر آئے یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، وہ نہیں ہے، نظر آئے یہ اللہ ہے وہ نہیں ہے۔ میں ایک مطلب خواب سنانا، وہ خواب عجیب و غریب بونگی خواب دی، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسجد میں ایک بابا اذان دے رہا، تو جیسے ہوتا ہے نا بندہ کیا کہتے ہیں روشن دان سے اسے دیکھتا ہے، اچھا دوسرے لمحے میں نیچے ہوں تو بابا میں کہتا چلا دن میں رب نہ ملاواں، آپ تھا چلو وہ خواب میں چلتا جا رہے ہیں آگے جا کے تو اس نے کہا یہ رب ہے۔ اچھا میں رب نو دیکھیا تو جی میں مزدور نہیں ہوں لاچا بنیا تے کمزور ترین رب تے نماز پڑھدا پہ، ٹھیک ہے، اور جدو نماز پڑھدا سجدہ کردا نا سجدے تو اٹھدا ہے نا تو اٹھدے وقت جڑا اٹھنا ہوندا ہے نا اٹھ نہیں سکدا، اٹھنا چکنا اینج کر کے چک کے نا نال ملاندا، جویں اے تھلے دڑ علیحدہ ہے نا اے نال چک کے نال ملاندا تے پھر اٹھدا بڑی مشکل دے نال۔ اس میں خواب دیکھ لیتا کہ بھئی اے رب، انسان کی کچھ چیزیں اپنے سے تعلق رکھتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ابھی نفس مطمئنہ کے مالک پر اتنے کمزور ہو کہ طاقت کے مالک نہیں، جو جب طاقت کا مالک ہوتا ہے وہ ایسے نہیں اٹھتا، اپنے آپ کو مضبوط ابھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مختلف مان، لیکن وہ اللہ نہیں، جو دیکھا وہ رب نہیں، تو پھر رب کی شکل بنائی نہیں جا سکتی۔ جیسے میں نے آگے دیکھا ایک دفعہ کہ میں سویا ہوا تھا چھت پر، تو میں نے دیکھا ایسے کر کے نا 14ویں کا چاند ایسے کر کے میرے اوپر روشنی بکھیر، تو آواز آئی میں تیرا رب ہوں۔ میں نے پھر سوچا کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، انہوں نے کہا زیارت رب کی لیکن رب نہیں ہے، کیونکہ چاند سورج درخت کی شکل رب نہیں شیطان نہیں بنا سکتا، اس لیے اگر کوئی تجلی پڑے وہ رب نہیں، لیکن تیرے ایمان کے مطابق تجھے دیدار ہوا، کتابوں نے کہا ہے، صرف کتابوں کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس چیز کو جانا ہی نہیں، اس چیز کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا اپنے اندر کو بیدار کرو، جب تک تم اپنے اندر کو بیدار نہیں کرو گے، کیوں کہا گیا کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ میں لوگوں سے بحث کر سکوں یا دنیا کما سکوں، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد تو خود کو چلانا ہے، تو بحث کرنے لگا، بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو قائل کرنا چاہتا ہے میں عالم ہوں، تو حدیث پاک میں آتا نہیں ہے کہ 3 بندوں کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے، جنہیں اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پہلا صحیح ہو جائے گا، ہاں تو نے کیا کیا؟ یا اللہ بڑے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، یہ کیا وہ کیا، تو اللہ فرمائے گا تم نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ اسے بھی پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آئے گا مولوی خطیب، ہاں بھائی مولوی صاحب آپ نے کیا کیا؟ یا اللہ میں بڑی نمازاں پڑھیاں، بڑے درس دیتے ہیں، میں نے کیتا یہ کیتا وہ کیتا، کہا وہ تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ اسے بھی اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
تیسرا آ جائے گا مجاہد، وہ کہے گا یا اللہ تلواریں چلائیاں، نیزے چلائے، بالے چلائے. تو وہ اپنے لیے کہے، لوگ تجھے مجاہد کہیں، کہہ دیا گیا، اسے عالم کہہ دیا گیا، تجھے مجاہد کہہ دیا گیا، اسے سخی کہہ دیا جائے. میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے کرنا بہت مشکل کام ہے بیٹے. آپ سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے نا نہیں میں اللہ واسطے کرتا ہوں، یاد رکھیے گا اللہ بہت بڑی آزمائش لیتا ہے تاکہ تیری نیت کو تجھ سے صاف کر کے دکھا تیری نیت یہ تھی. اندر چلنے والا جو آلہ ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں دیتا کہ ہماری نیت کیا ہے. میں تو خود ہی اپنی آزمائش خود بن جاتا ہوں. بات کرنا اپنی آزمائش خود ہی بن جاتا ہوں. اگر کام کراں گا تو کہہ دوں گا میں نہیں کرتا، چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے نام سے کوئی چیز ہو. اپنی آزمائش خود بناؤں گا. ٹھیک ہے، کوئی میری تعریف کرے مجھے پسند ہی نہیں آتی. میں کہا تعریف تب ہوگی جب رب کرے گا. تمہاری تعریف کا کیا کروں، مجھے چاہیے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی چارٹ یا کیا کہتے ہیں بینر لگانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. کیوں بینر لگایا جائے؟ تھوڑو اچھے لگتے ہیں انہوں نے وڈیا پیران دے رکشے دے پیچھے بینر اچھے لگتے ہیں یار. کی شے ہو تسی کہ انہوں نے وڈے بینر رکشیاں دے پیچھے لائے نے. تسی وہ لوگ ہو جڑے گل کرن تے ادھے بندے پھڑک جاندے نے تے تسی رکشیاں دے پیچھے چھڈو پرا. تہاڈا نام ہی آنا چاہیے کہ یار میں تو کہنا اتنا ذکر کرو کہ ذاکر بنو. اور ذاکر ہے پتہ ہے ذکر کرنے والا ہے. یہ وجود وچ ذکر شامل ہے. جو صابر دے اندر صبر شامل ہے، ذاکر دے اندر ذکر شامل ہے. کہ اپنے وجود وچ ذکر شامل کرو. اینا وہ کہ کہتا ہے وجد وچ ہونا چاہیے کہ لوگ کہن پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو کتابیں کہہ رہی ہیں نا وہ کہتے ہیں جو تم زندگی گزار رہے ہو وہ روحانی نہیں ہے، وہ ابھی ایمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے جو ہے نا معاملات ذرا الٹ سلٹ ہیں. تم نے روحانی زندگی گزارنی، اس لیے روح پر توجہ دو. یہ جسہ ہے نا اس کے الٹ کرنا ہے. جو کام کرنا ہے اس کو الٹ کرنا ہے. جب تم اس کے الٹ کام کرو گے تو پھر روح بیدار ہوتی ہے. ہم ابھی تک جو ہے نا اپنی وہ کہتے ہیں دنیا سیدھی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ دنیا سیدھی ہو جائے. دنیا سیدھی ہو بھی جائے تو اس کی حد کوئی نہیں ہے. جب دنیا کی حد کوئی نہیں ہے تو جو روح پر کام کرنا ہے اس کی حد ہو سکتی ہے. وہ تو آخر کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے ہر لمحے آپ کو کام، مجھے مزہ آتا ہے. ویسے میرے دوست نے فون کیا، میں ابھی اٹھا ہی تھا، کہنے لگا آج ملاقات ہو سکتی ہے. میں کہا بالکل ایور ریڈی، آ جانا. میں 2:30-3 بجے تو آ کے بیٹھ کے ہوں گا شاید. وہ بھی آ گیا 4 بجے قریب. ہم باتیں کرتے رہے. یہ ٹائم آ گیا، عشاء سے پہلے وہ چلا گیا. میں پھر ادھر آ کے بیٹھ گیا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا ایک لمحہ بھی اپنے لیے نہ ہو، دوستوں کے لیے ہو، کسی مشن پہ ہو. کسی کو وقت دیا جائے اچھا لگتا ہے. کوئی سیکھنے کے لیے ہو اچھا لگتا ہے. میرے اب وہ بندہ کہ تیری بڑی مہربانی تس میں نہ وقت دیتا، تو میں کہنا پہ الٹا یار تیری مہربانی تو میرا وقت ٹپاتا ہے. کدھر اور لگ جانا سی تو چنگا نہیں ادھر لگ گیا. تو اس سے بھی میں کچھ سیکھ لیتا ہوں. پڑھا لکھا بچہ ہے، اس سے میں کچھ سیکھ لیتا ہوں، کچھ وہ مجھ سے سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے جو روحانی زندگی ہے اس میں روح کا کام ہے. ایک بندے کا زندہ رہنا صحیح کون سی بات ہے؟ ادنان اپنے لیے زندہ رہے. ایک بندے کا زندہ رہنا کیڑا کمال ہے؟ کی کرنا تیر مارنے تو لے زندہ. ایک بندے کا زندہ رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب اس کی کوئی ڈیمانڈ ہو، ایک بندے کی ڈیمانڈ ہونی ہے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں. کہتے ہیں بھوکا وہ ہوتا ہے جو ملے کھا لے، جو نخرے کرے بھوکا نہیں ہے. ننگا ہوئے جو کپڑے دو پا لے، جہاں نخرے کرے وہ ننگا نہیں. اب اس تعریف کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بھوکا وہ ہے جو ملے کھا لے، شکر. جہاں نخرے کرے بھوکا نہیں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو چیز آپ کو دی جائے آپ پسند نہیں کر رہے اور کہہ رہے نہیں ایسا تو اچھی ہونی چاہیے، مطلب کی ہے نخرے نے تاڑے تانوں اے پسند نہیں ہے. آپ پسند رکھتے ہیں، تاڑی پسند ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی چیز نہیں پہنے، میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ بات سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ہم ایک سارے دوست محبت کرتے ہیں. کوئی ایک نہیں، سارے دوست محبت کرتے ہیں. کوئی چیز اچھی دے جو ہمارے پسند کی ہو، نہ اچھی دے ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کی محبت کا تقاضا اس نے یہ کیا.
ہم نے اس کو یہ نہیں کہنا یہ محبت نہیں کر رہا, وہ اپنی طاقت کے مطابق محبت کر رہا ہے, اس سے اس نے کرنی ہے. یہ بچہ اگر آج سن رہا ہے بات, اسے 5 سالوں بعد سمجھ آئے گی میں گلاں کی کر رہا پیسہ. آپ کہیں ابھی سمجھ آئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بیچارہ اس بیان کے متحمل ہی نہیں ہے وہ سمجھ سکے. جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو محنت کرنا مشکل لگتا ہے. کیسے کرے محنت؟ اللہ کرے تو عاشق بن جاؤ انشاءاللہ, عشق کے بغیر کوئی چارہ نہیں. فرماتے ہیں انسانی جسم کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ نباتات اپنی غذا جمادات سے حاصل کرتے ہیں تو وہ اجزاء اپنی جمادیت چھوڑ کر نباتیت اختیار کر لیتے ہیں. پھر حیوان اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتے ہیں تو اجزاء نباتات اپنی نباتیت چھوڑ کر حیوانیت اختیار کر لیتے ہیں. وہی حیوانی اجزاء جس میں انسانی کو بناتے ہیں. کوئی پتے کھانتا ہے تو ذبح کر دے انہوں کھائی جاندے, وہی غذا کی ہے, ٹھیک ہے, تہاڈی غذا کی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی کچھ کھاندا پیا, کوئی کچھ کھاندا پیا, مکس ہو جاتا ہے. ہرن نو تسی گوشت پاؤ نہیں کھائے گا, شیر نو گھاس پاؤ نہیں کھائے گا. یہ مثال دین تو بعد انہوں نے سمجھایا کہ اگر ہرن جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا تو اللہ کا بندہ ہے, اور اللہ کے بغیر تو گزارا کرے تو بندہ نہیں ہے. تجھے کیسے یہ گوشت اور گھاس آ جاتی ہے, تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے آخری وقت میں اپنے پروموشن کو دیکھا, بس لقمہ کھاتے تھے, کافی ہے, بہت کم کھاتے تھے. اس کی 2 وجوہات. ایک وجوہات ہوتی ہے جسم کی کہ آخری وقت میں کم کھانا چاہیے کیونکہ یہ معدہ ہمارا ساتھ نہیں بند کر گیا ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا. جیسے یہ 50 ٹپتے ہیں نا, پھر اسی کھان کی کوشش تو کرتے ہیں تو وہ بعد سارے نقصان زیادہ ہو رہے ہوں. 40 سال تو پہلے رج کے کھا لو جو کھانا جائے, لیکن رج کے کھان تو بعد دب کے وانا بھی ہے, یہ کام بھی کرنا ہے. کھا کے سونا نہیں ہے گا, ادھر سوارما کھادا سو گیا, رات ایسیڈیٹی ہوئی ہے, نہیں وہ نہیں کرنا, بلکہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, سمجھنا ہے, پھر کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں, جو بڑھاپے میں وہ لقمہ لیتے تھے کم کھاتے تھے. ایک تو وجہ میں نے بتا دی کہ معدہ اپسٹ ہو جاتا ہے تو کم کھایا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہماری غذا بن جاتا ہے, آہستہ آہستہ پھر بھوک گھٹ لگتی ہے, وہ بندہ تھوڑے تے راضی ہو جاتا ہے, تھوڑے تے. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کبھی بوڑھے آدمیوں کو دیکھیں جو وقت گزار رہے ہیں اور کھانے میں تکلیف میں, کھانے کے بعد تکلیف میں, آپ دیکھیں کہ پھر کھانا کھان گے, انہوں نے عادت نہیں ہے کھانا چھڈن دی, انہوں نے عادت لت پئی ہوندی ہے, کہندے نے یار یہ کھائے بغیر گزارا نہیں ہے گا, کھا لو, ٹھیک ہے. ذائقے کے لیے کھاتے ہیں, ذائقے کے بغیر بھی کھانا چاہیے. تو سمجھ آئے گی نہیں, ذائقے کے بغیر بھی کھانا چاہیے, صرف ذائقے کے لیے نہیں کھانا, کیونکہ اگر ہم ذائقے کے لیے کھائیں گے تو پھر عادی ہو جائیں گے. مردے تم تک کسی کہاں کہ یار ذائقہ مزہ نہیں آیا, یار زبان نو مزہ نہیں آیا, زبان دے مزے واسطے نہیں کھانا. کوشش کرنی ہے اپنی عادتیں بدلنے کی کوشش کریں. اچھا کھانا کھانا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کھائیں. جو پاکستان میں رواج ہے, کیوں بھائی ابو بکر رات کو دودھ پیتے ہو؟ دودھ پیتے ہو ویسے تو کب, کبھی کبھی کہ روزانہ پیا کرو. ہاں وہ بھی ٹھنڈا دودھ نہیں پینا چاہیے, ہمیشہ کوسا دودھ پینا چاہیے. ٹھنڈا دودھ غذا نہیں ہے, دودھ غذا ہے, پینا چاہیے. اپنے کیا کہتے ہیں جسم کو عادی بنانا چاہیے کہ ہم دودھ پئیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. معراج شریف کی رات میں سرکار کو شراب پیش کی گئی اور دودھ پیش کیا گیا, آپ نے دودھ نوش کیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے دودھ پیا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ہمارا بھائی تھا تو وہ سندھ میں پیر مرشد کے پاس تھا, تو آپ نے فرمایا سنت پوری کرنی ہے. جی سائیں کون سی سنت ہے؟ کہتے اونٹنی کا دودھ پلاتا ہوں تم. اونٹنی جا رہی تھی, آپ نے بلایا, کہتے اس کا دودھ دو کے دو. انہوں نے دودھ دو کے دیا, آپ نے اسے دیا, کہا یہ بھی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا آپ اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے, اس لیے یہ بھی پیو. بلکہ ان کا ذہن تھا نا کہ یار تمہیں وہ سنت پوری کرواتا ہوں جو حضور نے کی ہے. جب میں آگے بتا کہ ایک دفعہ ہم گئے تو پراٹھے آ گئے ساتھ میں نا وہ کیا ٹریننگ وہ جو ہوتی ہے پرات میں آم آ گئے. ان میں انتظار کر رہے ہیں, انہیں سالن آندا ہے, انہیں سالن آندا ہے. آپ فرماتے کھانا کھاؤ نا. ہم نے کہا وہ سائیں کہتے آم کے ساتھ کھاؤ. میں نے دسیا ڈش ہے اتنے
کہ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੌਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कहा पहले दसना सी, खाओ इधर खाइयो। वहां जाके ये नहीं होता था कि क्या मिल रहा है, वहां ये था जो मिल रहा है बहुत अच्छा, आलू मिल जाए, टिंडे मिल जाए, कमाल होते थे। मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं 8-10 रोटियां मैं एवं खाई जाता था, घर एक नहीं खाधी जाती, उत्थे 8-10 रोटियां एवं खाधी जाती, पता नहीं क्या अजीब तस्वीर थी। पानी पीना फिर हजम हो ही नहीं ऐसा। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि वहां पर 8-10 रोटियां एवं खाई जाना था। उसका मामला खत्म हमारे प्रमोशन ने किया। वो ऐसे कि वो शौक था ना, तो एक दफा ना आलू आए और साथ में रोटियां आई, रोटियां खत्म हो गई, हमने आलू खाने शुरू किए। तो आपने शायद फरमाया आप भले सुन्नत पूरी करने के लिए आलू खा लें, कहते प्लेट साफ होनी चाहिए, अगर जरूरत है तो और रोटी पकवा लेते हैं, हम आलू ना खाएं, जो बच जाते हैं हमारे घर वाले खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना साढ़े अंदर ना जो मच नहीं मर जाता और रोटी खानी तो बस ठीक, बाकी घर चले जाओ घर वाले खा लेंगे, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ हैं। और फिर थोड़ी सी तब्दीली आ गई कि ये इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए कि इंसानी जिंदगी में उन्होंने जो बात कह दी कि भाई जो बच जाता है, मेरे घर कोई खाना दे तो मैं कहना एक दिन तो पैसे बचा लो, किसी और काम आ जाने, ठीक है। अगर किसी ने खाना मरकत तो दे दो, किसी ने दे दो, लेकिन जाया ना करो, क्योंकि हमारे जाया की हुई चीज का अक्सर बेशतर होता है ना कि बहुत से घरों में कोई ना कोई चीज बच जाती है, हमें सोच नहीं आती। फर्ज करें आपके घर में कोई चीज बच जाती है, एक मिसाल देने लगा, वो लाकर सुबह इधर फ्रिज में रख दें, कोई ना कोई दोस्त खा लेगा, बची हुई है ना और सुटनी है ना, तो भाई रख दे, कोई ना कोई दोस्त खा लेगा। खुदा मैंने भूख लगे, मैं पिया कि नहीं पिया, फड़ लिया यार, कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना। जैसे भाई साहब कई दफा पका के घर से ले आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मोहब्बत है, आपस में फकीर लोग खाते पीते रहते हैं, खान का से घाटा कोई नहीं, खाना बहुत खान दे तो रस्सियां सी। तो यहां पर उन्हें बताया कि जानवर नबातात खा जाते हैं, ठीक है, हर कोई एक दूसरे को खाता रहता है, हम उस हैवान भी खा जाते हैं, चलो भाई। और जो बंदा सिर्फ अपने जिस्म की ख्वाहिशें पूरी करता रहे, वो रूह की ग़िज़ा पूरी नहीं कर पाता, और अगर रूह की ग़िज़ा पूरी करे और रूह की ग़िज़ा बढ़ती चले जाए तो भूख घट लगेगी। मैं अक्सर देखता हूँ दोस्त रोजे रख लेते हैं, हालांकि उनको शौक होता है खाने पीने का, लेकिन रोजे क्यों रख लेते हैं? वो इसलिए कि यार सुबह खाता शामी खाता बस ठीक है, काफी है, बार बार हर जगह खाने का क्यों रिवाज है कि बस खाते जाओ, खाना कम हो जाना चाहिए। जब इंसान मरता है तो ये मादी जिसमें मसाली बन जाता है और इंसान मलाइका की सिफ्त में आ जाता है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जब इंसान मरता है तो ये मादी जिसमें मसाली बन जाता है और इंसान मलाइका की सिफ्त में आ जाता है, क्योंकि उसे खाना पीना कोई नहीं है, उसे खाना पीना कोई नहीं है। अब किस एंगल से बात की है वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाबे अपने एंगल में समझ लेना। जब इंसान मरता है हमारे अंदर दो रूहें काम करती हैं। एक जब हम सोते हैं ना तो आप देखते होंगे कि सांस ले रहा है बंदा, यहां देखें ना हाथ आके सांस ले रहा है, ठीक है ना, वो सांस वाली रूह आपके अंदर मौजूद है, ठीक है। जो दूसरी रूह है ना वो अंदर उड़ गई हुई है, इसलिए कुरान फरमाता है कि जब तुम सोते हो तो हम तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेते हैं और जब उठते हो रूह वापस आ जाती है, वो एक लम्हे दे करोड़वें से वापस आ गई होती है। जब हम मरते हैं तो सांस वाली रूह कट देती जाती है, दूसरी रूह आपके अंदर मौजूद है, दूसरी रूह आपके साथ है, वो कहीं नहीं गई। क्यों कहा जाता है कि भाई ध्यान ना नवा इनू, ये बालों कंघी भी नहीं करनी ताकि तकलीफ ना हो, अड़का लगियां तो तकलीफ ना हो, बालों में कंघी नहीं करनी, इन्हों अंडर शेव नहीं करनी, इन्हों फलाना काम नहीं करना, क्योंकि हम काम ध्यान नाल उन्ना ही गर्म पानी पाई जिन्ना आप सह सकते हैं उस टाइम, ज्यादा नहीं पाना, क्योंकि जिंदा है तेन देखता पे, हमें महसूस नहीं ना होता। हम तो वो कहानी ही हो रहे हैं साड़ी, असं मुर्दा नहाना नहीं चाहते, क्योंकि मुर्दा नहलाना भी इबादत है, लेकिन हम नहलाना नहीं चाहते। ओए मुर्दा, डरे पे लोग हाँ, जिवें कब्रस्तान से जाते बच्चे डरते हैं साढ़े, तो पता नहीं कोई चीज ना आइए, तो कब्र च निकलना किन्ने चढ़ाना यार, एवं डरपोक एवं सानू होप पैदा करता जाता है। कब्रिस्तान का कोई खौफ नहीं, आराम से जाएं,
آپ نے بھی ایک دن اتنے جانا ہے تو بہو بن کے باہر نکلا ہوگا, اتنے ہی رہنا. لیکن یہاں جو بات کی گئی کہ مثالی جسم کی, جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے, وہ کہیں نہیں جاتی, وہ اس کے ساتھ ہی رہتی, کیونکہ مرنے کے بعد بھی روح آپ کے اندر ہی ہے, احساس والی نہیں. وہ آپ کے بال جسم سب کے ساتھ ہے, مثالی شکل اب بھی موجود ہے, مثالی شکل کہیں نہیں گئی. جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ جو ہمارا جسم اور روح ساتھ ساتھ ہی, لازمی بات ہے عالم برزخ میں تو رہیں گے نا. اب وہ کس طرح ہوگا, جاؤ گے سارے پتہ لگ جائے گا. جس طرح رب نے تمہیں اتنے رکھیا نا, جس طرح ہم نے تمہیں عالم رواج رکھیا سی, انہیں رب نے تمہیں عالم برزخ رکھنا. جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا کی ہوتا ہے. میں تو جان دا وقت لبدا پیا کدوں آئے گا. جانا تو ہے, مزہ لاں گے جا کے اتنے. ایتھے کنے مزے لیتے ہیں, اس تو دگنے چگنے اتنے آنے. قبر بھی ایک عالم ہے بہت بڑا, جیسے جنتی رزق ملتا ہے, جنتی لباس ملتا ہے, جنت کی کھڑکی کھل جاتی. اگر اتنے کی کہتے ہیں اینی قبر کشادہ کرنی ہے, اتنے کوئی کبڈی کھیلنی ہے. لازمی گل ہے کہ تمہیں کی کہتے ہیں پروٹوکول دیتا گیا کہ تو ساڈے واسطے آن لے بھائی, کھلیاں رہو نہیں, کدھر نکلنے نکل جا, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پر جو انہوں نے بات سمجھائی, جب انسان مرتا تو یہ مادی جسم جس میں مثالی بن جاتا ہے. اب جس میں مثالی کی مثال یہ ہے کہ حضور ہر قبر میں موجود. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے, کوئی کہتے ہیں مدینے تک چلے جائیں, رسائی چلی جائیں, جو مرضی کر لو, جو مرضی کر لو. اے تو ہے نا, پوچھا جائے گا کہ نہیں کہ ایس رجل دے بازے, اس شخص دے بارے, تصویر دے بارے سے نہیں, اس شخص دے بارے تیرا کی قیدا ہے, یہ تو پوچھا جائے گا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بھئی ہاں سرکار تشریف لاتے ہیں تو لازمی گل سیدھے ماننے کہ سرکار آندے نے, ٹھیک ہے. بھاویں ساڈی قبر انج کر کے کشادہ کر کے سامنے کھڑے نظر آن, فاصلے سمیٹ دیتا جائے تو ایک لمحے دا انج کر کے کول, دور کر دیتے تو دور. اللہ تعالیٰ سب قبراں دے اندر نبی نو بھیج دینا, وہ مثالی شکلاں نے. باقی میرے نبی دا تعلق اس اپنے قبر دے نال ہی, قبر انور دے نال. میں ایک سوال کیتا نا مفتی صاحب نے سوال کیتا, میں کہ کیا سرکار اپنے جسم اقدس دے نال بھی باہر نکل جاندے نے؟ کہندا کیوں؟ میں کہ میں اس طرح سمجھنا کہ نہیں, جسم اقدس اتھے ہی ہے, باقی مثالی شکلاں نے. کیونکہ اگر اتو جسم اقدس تو باہر نکل گئے تو سلام کیوں کر دے اپنے لوکی اتنے, ٹھیک ہے نا. ایسے مارے او دا اتھے جسم اقدس دے نال بھی تعلق ہے, مثالی شکلاں نال بھی تعلق ہے. حضور دا مقام معراج دی شریف جتھے گئے نے اتھوں دا بھی تعلق ہے. اے سب لنک ہے, اے سب لنک ہے. تہاڈا بھی تعلق ہے نہیں کہ میں ایک مثال دینا, حدیث پاک کے چاہتا ہے, جو دنیا کسی دی بیوی لڑدی ہے نا, انہاں غصہ کردی تو خور کہندی ہے کیوں لڑدی ہے, چند دن تیرے کو رہنا نے, باقی میرے کو آ جانا. دیکھو تہاڈی خور جنے تمہیں ملنا نا, وہ بھی اے کہندی کیوں لڑدی پئی, اینا بھی تہاڈی طاقت ہے, تہاڈی خور تمہیں دیکھدی پئی. اچھا اتنے اس جگہ تو وہ دیکھدی نہیں ہے, تسی اتنے جاؤ گے تو دیکھ لو گے, اینجی ہوئے گا نا. وہ دیکھ سکتی ہے تو تسی بھی دیکھ سکتے ہو, جدھا جدھا اینگل جو ہوئے گا وہ کر لے گا. صرف اینگل کھلن دی دیر ہے تو کہانی بن جائے گی. اگر ایک بندہ بھی مثال ہے نا کہ یار اینو بندے نے طاقت حاصل ہے, تسی بھی حاصل کر سکتے, صرف لائن تے چلنا لازم. تو کہتے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ مادی جسم جس میں مثالی بن جاتا ہے, انسان ملائکہ کی صفت میں آ جاتا ہے. پھر اس جسم سے مجھے ملکیت کو بھی ختم کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی فانی ہے, اور عدم اضافی اختیار کر کے بحر وحدانیت میں شامل ہو جانا, کسی صفت چ نہیں رہنا, بے رنگ رہنا. پانی جس بوتل پا لو اسے رنگ دا جاتا ہے. تانوں چلو دوسری طرح سے باپ دے کردار وچ تے سبحان اللہ ہونا چاہیے, بیٹے دے کردار وچ گئے تو سبحان اللہ ہونا چاہیے, خاوند دے کردار وچ تو سبحان اللہ ہونا چاہیے. ہر کردار وچ تسی بے مثال ہونا چاہیے, ہر کردار وچ بے مثال ہونا چاہیے. تہاڈا کردار اگر سچا ہے تو سارے نال سچا ہونا چاہیے, جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. ہر کردار وچ تسی بے مثال, تہاڈے اندر کمال ہونا چاہیے. اس لیے جو اور عدم اضافی اختیار کر کے بحر وحدانیت میں شامل ہو جانا. موت تو اس طریقے کی طرح ہے جس کو عبور کر کے آب حیات حاصل ہوتا ہے. آگے کیا ہے معلوم نہیں, پر انیاں گلاں ہضم ہوئی ہیں نا کافی نا. دودھ پیتے ہو, پینا چاہیے. عادت نہیں, پانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر عادت نہیں ڈالیں گے تو کیسے ہوگا, عادت ڈالنی چاہیے. کیوں بھی ناشد دودھ پیتے ہو,
ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ 1 ਕੱਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ, ਕੋਸਾ ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਗੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। मैं पीना पिया तो मैं कहना भाई यार दूध पिया करो, ऐसा समझ आ गया। फायदा होता है बेटा, खुद ब खुद पता चल जाएगा, अल्लाह मेहरबानी करे। तो सारा कमाल मोहब्बत पीर से। मोहब्बत पीर हर बीमारी का इलाज। मैंने तो सही आपको बताया ना कि 104 बुखार में अपने पीर मुर्शिद के पास चला गया, बस ऐसा उनका मैंने चेहरा देखा, उसी वक्त सारा बुखार मेरा उतर गया, मुंह कड़वा होके। मुझे खुद पता चला कि यार करामत ऐसे भी होती है कि ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ करामत बन जाती है। जाके 104 बुखार ने इंज करके बस देखे तो मैंने तद पता लग गया वलियां के चेहरे देख के भी बीमारियां दूर हो जाती। ठीक है, मोहब्बत काम ऐसा ही करवाती। मोहब्बत इतनी बड़ी तकलीफें सह लेती है कि पता नहीं चलता कि यार ये तकलीफ, तो अगला कहता यार तेन तो इन्नी शानदार तकलीफ से फिर तो कहना पे, कहना मोहब्बत ने काम कराया। हमारे को दोस्त थे, फकीर थे, ईसा फकीर, वो थरी मीरवा में उनको मगरब की अजान हुई, वो चलते रहे, वो 5 किलोमीटर का फासला पैदल चलते रहे, और जब वो गोट में पहुंचे तो हुजूर किबला में नमाज कराने लगे। अजान 5 किलोमीटर दूर हुई है, ठीक है, और चलते रहे ने, उत्थे नमाज होने लगी। मुहब्बत कई काम करवा देती। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। बस वो सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, तुसी नौकरी आपे मिल जाएगी। सान तलब सी ना तो सानू ऐसे कम्मे लाता, दीन दा काम करो। मैं पागलों की हद तक ना एहो जिहा हैगा सा कि बैठा ना यार की काम करा, चलो मस्जिद वाले ना वो की कहते मसाइल ही सिखा देने, मसाइल सिखाने शुरू कर, यार हुण की करा, किहड़ा काम लभा। तो फिर कभी मुश्कात शरीफ का दर्स दे, कभी कुरान की तफसीर पढ़नी शुरू करती, ਉਹਦਾ दर्स देना शुरू कर दिता, वाले मामले ही ना। इसे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, जिन्नियां सोचते हो उस तो बहुत ज़्यादा। वैसे तुहानूं गल्लां शेयर कीतियां ने कि जो बंदा रूहानियत चलता हो ना, तो यह नहीं हो सकता रब तेरी मदद ना करे। तुसीं ओहदे बंदे हो और ओहदे नौकर हो। और मैं अक्सर कहना ना कि बस मजदूर नूं पसीना खुशक होने तो पहले मजदूरी दे दिओ, अल्लाह पसीना भी नहीं आन दिंदा, कहता उस तो पहले मिल जाएगी। मैं तो इसमें डरदे मंगदा कुछ नहीं, मांग के मिल जाए तो फिर अल्लाह फड़ तू,